بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق اللہ العظیم. محترم و محتشم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، الحمدللہ ماہ رمضان مبارک کا دوسرا عشرہ چل رہا ہے، عشرہ مغفرت. ایمان والا اور ایمان والیاں سب یہ اسی کوشش میں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی انہیں معاف فرما دے، ان کی بخشش و مغفرت فرما دے. ناظرین کرام، سبحان اللہ، ہم اپنے 13ویں روزے کی حفاظت، حقوق العباد کی ادائیگی کر کے سبحان اللہ ہم اپنے 13ویں روزے کی حفاظت کر سکتے ہیں. ناظرین کرام، وہ کیسے کہ پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے صحابی سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے غلام کو دن میں کتنی دفعہ معاف کروں؟ ایک بار ارشاد فرمایا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام خاموش رہے. پھر انہوں نے پھر صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے غلام کو روزانہ کتنی دفعہ معاف کروں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام خاموش رہے. البرکہ ٹرسٹ کا منشور، آؤ غم سمیٹیں خوشیاں بانٹیں. البرکہ ویلفیئر ٹرسٹ انٹرنیشنل نے پیدائش کی خوشی سے لے کر موت کی غمی تک انسانی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے یتیموں، بیواؤں، بے سہاروں، ضرورت مندوں اور سفید پوشوں کی مدد کو عبادت سمجھتے ہوئے اس عظیم فریضے کو سر انجام دے رہی ہے. سندھ اور بلوچستان میں البرکہ ٹرسٹ آپ کی زکوٰۃ، عطیات اور صدقات کی بدولت انہیں تنہا نہیں چھوڑتا اور ان کی ضروریات کو پورا کرنے کی ہر ممکن کوشش کی جاتی ہے. ماہانہ ڈور ٹو ڈور فوڈ پیکس کی فراہمی کے ساتھ ساتھ رمضان المبارک میں ہزاروں مستحقین کے لیے اسپیشل فوڈ پیکس سحر و افطار کا اہتمام کیا جاتا ہے. آپ بھی اپنی زکوٰۃ البرکہ ٹرسٹ کو دیجیے. رابطہ کیجیے 0121 6677 399. پھر صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے غلام کو دن میں کتنی دفعہ معاف کروں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا 70 مرتبہ. اللہ اکبر. ناظرین کرام، گویا کہ امت کو یہ تعلیم دی، اے میرے امتیوں، تم عفو اور درگزر سے کام لو، معاف کیا کرو. تم دنیا والوں کو معاف کرتے رہو گے، میں تمہاری خطاؤں کو معاف کرتا رہوں گا. تم دنیا والوں کو درگزر کرتے رہو گے اور سبحان اللہ میں تمہارے آخرت میں درجات کو بلند کرتا رہوں گا. ناظرین کرام، سبحان اللہ، یہ معاف کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے کو یہ صفت عطا فرماتے ہیں تو سبحان اللہ یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس پر خاص نوازش ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے ایسا ظرف دیا ہے کہ وہ لوگوں کی خطاؤں کو معاف کرتا ہے، وہ لوگوں کی باتوں کو محسوس نہیں کرتا، وہ عفو اور درگزر سے کام لیتا ہے. آئیے ناظرین کرام، ہم ماہ رمضان مبارک کے اس دوسرے عشرے کے اندر جہاں رب سے معافی کے طلبگار ہیں، وہیں بندوں سے بھی معافی مانگیں اور بندوں کو بھی معاف کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے. ناظرین کرام، انشاءاللہ العزیز اپنے 14ویں روزے کی کیسے حفاظت کر سکتے ہیں اعمال کے ذریعے اور حقوق العباد کے ذریعے، انشاءاللہ العزیز اس کا ذکر اگلی نشست میں کریں گے. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.